الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله اے لوگو تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہی تعریف کے لائق ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید اگر اللہ چاہے گا تم کو ہٹائے گا اور تمہاری جگہ پر ایک نئی مخلوق کو لائے وما ذلک علی اللہ بعزیز اور یہ کام اللہ کو کرنے میں بہت آسانی ہے کیونکہ اللہ بعزیز زبردست ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہے اگر کوئی بلایا اٹھانے کے لیے تو وہ نہیں اٹھا سکتا ہے اس میں سے کچھ بھی اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو بے شک آپ ڈرائیے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں بغیر دیکھے اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اسی کے طرف ٹھکانا ہے یعنی اللہ کی طرف بھائی اور بزرگوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک چیز مال دیا ہے مال کے بغیر زندگی کے بہت ساری چیزیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر ایک آدمی یا اور یوں کہہ لیجئے کہ ہر ایک مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پینے برتنے کے لیے چیزیں دی ہے مال دیا ہے دولت دی ہے لہذا اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے دیا ہے تاکہ تم اپنی ضرورت کو پوری کرو اس کی پوری کرنے کے چکر میں کبھی کبھی تم اللہ کو مت بھول جاؤ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اللہ نے دینے لینے کا حکم دیا ہے وہاں کیا کرو اس کو یہ سمجھ کر کے مت انکار کر دو کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے اسی لیے ہم سے اللہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو صدقات دو خیرات دو یہ کرو وہ کرو تو لگ رہا ہے کہ اللہ ہم سے لیتا ہے اور پھر وہ کسی کو دیتا ہے یہ سوچنے والا اور اس طرح کے سوچنے والے دنیا میں تھے اور ابھی بھی ہیں ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئے کل بھی جب ایسا حکم نازل ہوا تو ایسی سوچ رکھنے والے ایک طبقہ تیار ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ لگ رہا ہے اللہ ہم سے لیتا ہے پھر دوسرے کو دے دیتا ہے اور وہ شاید محتاج ہے اور ہم ہی لوگ بڑے ہیں اسی لیے تو مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بالکل واضح کر دیا تم محتاج ہو ہم محتاج نہیں یا ایھا الناس اے لوگو تم محتاج ہو فقراء ہو تم ضرورت مند ہو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ سب ضرورت کی چیزیں ملی ہے لہذا تم محتاج ہو
اور اللہ کے بارے میں اگر یہ سوچ رکھا ہے کہ نہیں اللہ ہم سے لیتا اس کو دیتا ہے اور اس طرح سے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، تو یہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ باطل ہے، غلط ہے۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے اور وہ تعریف کے لائق وہی ہے۔ اگر انسان تعریف نہ کرے تو حیوانات کریں گے، جاندار کریں گے، سب کرتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح، تقدیس، اس کی بڑائی ہر ایک مخلوق، جاندار غیر جاندار، سب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی صرف اللہ کی تعریف اور اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ فرمائے میں بے نیاز ہوں، تم تعریف کرو یا نہ کرو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، میری تسبیح و تقدیس اور دین کام خدمت کرو یا نہ کرو، میں محتاج نہیں ہوں۔ اس کی ہزاروں مثال ہے کہ اللہ کبھی کبھی انسان کو ہٹا دیتا ہے اور غیر انسان سے کام لے لیتا ہے، انسان کو اس سے ہٹا دیتا ہے اور کسی اور مخلوق سے کام لے لیتا ہے۔ اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں قرآن میں۔ صرف ایک مشہور مثال دیکھ لیجئے، قرآن میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک چھوٹی سی صورت ہے قرآن کریم میں جو خوب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس میں اصحاب فیل کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب اس کے گھر کو ڈھانے کے لیے ابرہہ نامی بادشاہ یمن سے آیا تھا کہ کعبے کو بالکل مٹا دو، ختم کر دو، ورنہ لوگ یہاں آتے رہیں گے اور ہمارا بنائے ہوا کعبے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اس نے کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنایا تھا، یمن میں بنایا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یہاں آئیں، اور وہاں ناچ، محفلیں، گانے، سرور، ساری چیزیں وہ انتظام کرتے۔ اس کے باوجود بھی وہاں نہیں جاتے تھے لوگ، بلکہ یہاں آتے تھے پہاڑی میں، جہاں کھانے کی تکلیف، آنے جانے کی تکلیف، پریشانیاں، لیکن کھینچ کھینچ کر کے لوگ یہاں آتے تھے۔ اور کیوں آتے تھے؟ اس لیے اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، اللہ سب کا دل ادھر مائل کر دیجیے، سب کا دل کعبے کی طرف مائل کر دیے۔ تو اللہ قدرتی طور پر دلوں کا مالک ہے۔ دل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ ہے جس کے دل میں جس چیز کی محبت ڈال دے۔ اگر اچھائی کی محبت اور اچھی باتوں کی کیفیت دل میں ہے تو سوچو کہ اللہ ہمارے دل کا مکمل نگرانی کر رہا ہے اور اپنے نور سے اس میں سجا رہا ہے۔ حدیث پاک میں محققین کی بھی یہ تحقیق ہے کہ رات تہجد کا جب وقت ہوتا ہے تو عرش الہی سے خاص نور کی بارش ہوتی ہے، اس کے چھینٹے سب بکھر جاتے ہیں۔ جو اس وقت میں بیدار ہوتا ہے، تہجد کے لیے اٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے ہوتے، تو وہ نور اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور وہ روزانہ اگر یہ پابندی کرتا ہے تو وہ نور آتے رہتے ہیں روز۔ پھر اس کا دل بالکل اللہ کے نور سے کیا ہوتا ہے؟ منور ہو جاتا ہے، اور اس کے پورے جسم میں وہ نور اثر کرنے لگتا ہے۔ اب آنکھ سے غلط چیز نہیں دیکھتا ہے، زبان سے غلط چیز نہیں بولتا ہے، ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، غلط قدم نہیں اٹھاتا ہے، یعنی وہ نور الہی جو اس کے دل میں منتقل ہوا ہے وہ پورے جسم پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یہی ہے خاص تہجد کا فائدہ۔ تہجد ہی کے وقت میں یہ خاص کیفیت ہوتی ہے اور کسی وقت نہیں ہوتی۔ لہذا جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں ان کے دل میں یہی کیفیت اللہ ڈال دیتا ہے۔ تو دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کعبے کی طرف اللہ نے سب کا دل موڑ دیا تھا، خوب آتے تھے، اگرچہ یہاں کھانا پینا رہنا سہنا بہت مشکل، اور یمن میں جو اس نے بنا رکھا تھا کعبہ کے نام سے، وہاں بہت ساری سہولتیں وہ فراہم کر رکھا تھا، گانے، سرور، شراب و کباب، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی کہ انسان کو خوشی منانے کے لیے وہ سب رکھا تھا، پھر بھی لوگ نہیں جاتے تھے۔ تیئس اور غصے میں وہ آ گیا، کہا کہ اس کو پہلے ختم کرو تبھی لوگ یہاں آئیں گے۔ میں بتلا رہا ہوں کہ یہ کبھی گمان کر کے مت بیٹھیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں یا ہم دے رہے ہیں لے رہے ہیں تب یہ دین ایمان اسلام چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، تم اگر مگر اکڑ مکڑ کرو گے تو تم کو ہٹاؤں گا اور دوسروں سے کام لے لوں گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کام لیا وہاں پر، ابرہہ آیا، اس کی پوری تفصیل ہے، وہ ٹھہرا اور سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے کس سے کام لیا؟ پورے مکہ والوں سے اللہ نے کام نہیں لیا، ہٹا دیا سب کو، اور سب لوگ بھاگ گئے۔
جانور اونٹ بکریاں لے لے کر کے بھاگ گئے کہ اب یہ ظالم کیا کرے گا، اسی لیے کوئی بھی نہیں رہا۔ تو اللہ کس سے کام لیا؟ ابابیل سے، چھوٹا سا پرندہ، وہ بڑا بھی نہیں، چھوٹا سا، اور ایک ایک کنکری پہ سب کو کام کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، وہ تعریف کے لائق ہے۔ وہ کبھی پرندوں سے لیتا ہے، کبھی سانپ سے لیتا ہے، کبھی وہ کبوتر سے لیتا ہے، کبھی وہ چھپکلیوں، کبھی وہ پرندوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ آیا، چھوٹا سا وہ بھی پرندہ، اور آ کر کے ایک قطرہ پانی ڈالتا ہے اس بڑی آگ میں، ڈال کر کے جب جانے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے تھے، دیکھ کے تعجب کیے، دیکھو ایک چھوٹا سا پرندہ ایک قطرہ اس میں ڈال رہا ہے، کیا اس کے اس قطرے سے اتنی بڑی آگ بجھے گی؟ بجھ سکتی ہے؟ بڑی تعجب کی فرشتے۔ تو اللہ سے کہا کہ اللہ یہ عجیب تیری مخلوق ہے کہ قطرہ پانی ڈال رہا اتنی بڑی آگ میں۔ کہا کہ پوچھو اس سے، بتائے گا کیوں۔ جب بات کی فرشتوں نے تو اس پرندے نے کہا کہ میری اتنی طاقت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے قطرے پانی سے یہ آگ نہیں بجھ سکتی ہے، ہمارا کام بجھانا نہیں، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہم کوشش کرتی ہیں، باقی بجھانا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تاکہ کل میرا نام آ جائے کہ یہ آگ بجھانے والے میں تھا، آگ لگانے والوں میں نہیں تھا۔ اس لیے ہمیشہ آگ بجھانے والے بنیے، لگانے والا نہیں بنیے۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں لگاتے کہیں آگ، جھگڑا لگا دیں، آگ لگا دی، کیا ہو گیا؟ کسی کو آپس میں لڑا دیا، یہ آگ ہی تو ہے، گھر جل جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، دوستی ٹوٹ جاتی ہے، پڑوسی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو توڑنے اور آگ لگانے والا کام کبھی بھی نہیں کیجیے۔ ایک پرندے سے عبرت لیجیے کہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا نام کس میں آئے؟ آگ کے بجھانے والوں میں آئے۔ اس لیے آپ فرشتے، آپ کا بھی نام اسی میں، میرا بھی نام اسی میں آ جائے۔ ہمیشہ نیکی کی کوشش کیجیے، ہمیشہ نیکی کی کوشش اپنی طاقت کے مطابق کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹی سی نیکی کیا ہوگا، بڑی نیکی ایک ہی مرتبہ رمضان میں کر لیں گے، بڑی نیکی شب قدر میں ایک ہی مرتبہ لمبی دعا کر لیں گے، نہیں، روز کرتے رہو بھائی۔ روز اللہ کی نعمت کھاتے تو روز شکر ادا کیجیے، روز اللہ کی نعمت کھاتے روز اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، روز اللہ رب العالمین کی احسانات اپنے لیے منتخب کرتے رہتے تو روز اللہ کی تسبیح تھا۔ تو ایک بات ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم سب محتاج ہیں اور اللہ دینے والا ہے، وہ محتاج نہیں۔ یہ جو اس سے لیا، اس سے لیا، اس سے لیا اور دلایا، یہ کس کے لیے؟ یہ بندوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بندوں کے لیے ہے، بندوں کے لیے۔ اس لیے اللہ ہی نے کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو غریب بنایا۔ خود آدمی غریب نہیں بنتا ہے اور خود آدمی مالدار بھی نہیں بنتا ہے۔ یہ دونوں نظام اللہ کے ہاتھ میں کہ خود آدمی مالدار بھی نہیں بنتا ہے اور خود آدمی غریب بھی نہیں بنتا۔ یہ بننے بنانے کا معاملہ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ آپ کہیں گے جو پڑھتا لکھتا، یہ پڑھنے لکھنے یہ سب اسباب ہیں، سبب ہیں مالدار ہونے کے لیے، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بھکاری بھی ہیں، کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بہت پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، امیری اور غریبی تو اللہ رب العالمین امیر سے لیتا ہے، غریب کو دیتا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں کی بھی ضرورت امیروں کو پڑتی ہے۔ پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ یا نہیں؟ امیر سارا کام اپنا کر لیتا ہے، گھر کی صفائی کرانا ہے تو کسی غریب کی ضرورت پڑے گی، گھر کے نالیوں کو صاف کرانا ہے کسی غریب کی ضرورت پڑے گی، اپنے لگژری کاروں میں پنچر ڈلانا ہے تو کسی سرجن کو بلائے گا، نہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اس ٹائر کا آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کر دیجئے۔ وہ کسی سڑک پر بیٹھے ہوئے اس غریب کی ضرورت پڑے گی، اس کو غریب کی ضرورت پڑے گی۔ پتہ یہ چلا کہ امیروں کی ضرورت کس سے ہے؟ غریبوں سے۔ اس لیے اللہ اس سے لاتا ہے اور یہ ایک نظام کو رکھا۔ اس لیے کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے لے کر کے اس کو دے دلا رہا ہے اور اللہ محتاج ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ غنی ہے اور وہ حمید ہے، تعریف کے لائق ہے۔ جو کچھ دیں گے، جو کچھ کریں گے، نیکی عبادت، یہ سب اپنے فائدے کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ فائدے کے لیے ہوگا۔ کوئی آدمی کہے گا کہ ہم نہیں کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، مت کیجئے، نقصان ہوگا۔ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے
کون لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی دنیا میں نہیں لے سکتا ہے، کوئی زبردستی آپ کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے زکوٰۃ نہیں نکال سکتا ہے، اور نکالنے کا بھی حکم نہیں، بتانے کا حکم ہے، نکالنے کا حکم نہیں ہے کہ زبردستی تیرے خزانے سے، تیرے اکاؤنٹ سے، تیرے یہ سے کوئی آدمی نکال لے، نہ۔ ہاں، جو دیتا ہے وہ نکالنا بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کب نکالنا ہے، اگر یہ نہیں وقت پر نکالتا ہے تو اس کا کب نکالنا ہے وہ جانتا ہے۔ جس طرح سے وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے اسی طرح وہ نکالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہاں نکال دے گا؟ کبھی ہاسپٹل کے بیڈ پر سلا دے گا، نکال دے گا، نکال دے گا۔ اب اپنے آپ نکالیں گے، زکوٰۃ سے زیادہ نکالنا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں تو 2.5% مانگ رہا اللہ تعالیٰ، اب یہاں کئی % دینا پڑے گا، اور یہ بولنا پڑے گا بچا لیجئے، جو خرچ کریں گے ہم کر دیں گے، بچا دیجئے، ٹھیک کر دیجئے، جتنا پیسے کیا پرواہ نہیں کیجئے۔ پہلے اللہ کیا کہتا ہے؟ 2.5 میں دیکھو تیرے سیفٹی میں زندگی کر دوں گا، محفوظ کر دوں گا، مال بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ۔ زکوٰۃ کے فائدے ہیں، صدقات کے فائدے ہیں، یہ سب فائدے ہیں۔ لہذا اللہ اتنی گارنٹی لیتا ہے کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے تو اس کا مال اب میری حفاظت میں، کس کے؟ اس کی جان میری حفاظت میں، اس کی تجارت میری نگرانی میں۔ تو اللہ جانتا ہے کہ کہاں نکالنا ہے، تو کبھی ہاسپٹل کے بیڈ پر سلا کے نکال دے گا، کبھی راستے میں گرا کر کے نکال دے گا، کبھی مقدمے میں پھنسا کر کے کورٹ کچہریوں میں نکلوا دے گا۔ اللہ جانتا ہے کہاں کہاں نکالنا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر کے روکنا نہیں چاہیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات کہ بھائی یہ ہم سے لے کر کے اس کو دے دیا، یہ مدرسے والے دے دیا، یہ وہاں دے دیا، یہاں دے دیا، اللہ کہاں؟ نہیں، اللہ رب العالمین کا اتنا معاملہ کہ اس نے حکم دیا، ہم کر لیے، یہی ہے اللہ کی عبادت، یہی ہے اللہ کی عبادت۔ تو اللہ فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، پوری خلق، پوری مخلوقات اللہ کے محتاج۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تمہارے دل میں یہ غرور اور تکبر ہے کہ ہم ہی سے دین چلتا ہے، ہم ہی چلاتے ہیں، ہمارے پیسے سے سب کچھ غریبوں کے پلنا اور مدرسوں کا چلنا، مسجدوں کا چلنا، یہ گمان تمہارا باطل ہے، اگر ایسا سوچو گے تم کو ہٹاؤں گا، دوسرے کو لاؤں گا، اور وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور میرے لیے بہت آسان ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے بہت آسان ہے، اس لیے جھٹکے میں قوم کو ہٹا دیتا اللہ تعالیٰ، دوسری قوم کو بسا دیتا ہے، دوسرے سے کام لے لیتا ہے، اور یہ نظام چل رہا ہے دنیا میں۔ اللہ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اگر یہاں کسی کے کہنے سے گناہ کر لو گے، یہاں کسی کے کہنے سے اللہ کی نافرمانی کر لو گے، کل تجھے یہ ساتھ نہیں دے گا، یہ بات پکی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اسی لیے کسی کے کہنے سے بھی گناہ نہیں کیجیے، کسی کو خوش کرنے سے بھی گناہ مت کیجیے کہ ہم یہ کام کر دیں گے بیچارہ خوش ہو جائے گا، نہ، خوش کرنے کے لیے بھی گناہ نہیں کیجیے، کسی کے کہنے سے بھی گناہ نہیں کیجیے۔ دنیا میں تو پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے کوئی حوصلہ افزائی کر دے سکتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی کسی کو بلائے، ابا جان آ جائیے، امی جان آ جائیے، بھائی جان آ جائیے، فلاں آ جائیے، تو اللہ فرمایا لا يحمل منہ، کوئی بھی نہیں اٹھانے کے لیے آئے گا، چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کی مثال حدیث پاک میں باپ اور بیٹے سے دی ہے۔ باپ کہے گا بیٹا ایک ضرورت ہے، ذرا دے دو مجھے، بیٹا کیا کہے گا؟ ابھی میری پیشی ہونے والی، کہیں ہم کو ضرورت پڑ گئی تو، اس لیے ابھی آپ سے میں کچھ بھی نہیں بات کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کوئی چاہے رشتہ داری تمہارے کا نہ ہوتے، لیکن تیرا بوجھ گناہ کا کو اٹھانے کے لیے کل تیار نہیں ہوگا، موت کی سختی کوئی دوسرا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، قبر کی اندھیریوں میں جا کر کے کوئی تجھے تسلی دینے والا نہیں ہوگا، لہذا خود اپنا بوجھ اتنا ہلکا کر لیجئے کہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ اسی لیے اللہ فرمایا کوئی نہیں، کسی کی وجہ سے گناہ بھی نہ کرو، کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ بھی نہ کرو، بلکہ ہمیشہ دوسروں کی وجہ سے گناہ سے بچنا چاہیے۔ نیکی کی توفیق
اور نیکی پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے میرے نبی آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے۔ کیا مطلب؟ دنیا ہی میں جو لوگ ڈرتے ہیں، یہاں جب آئیں گے تو دیکھ کر کے تو ڈریں گے، قیامت کے بعد تو اللہ کا سارا نظام جب دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، آگ دیکھیں گے، تو ڈرنا ہے۔ لیکن ابھی تم کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، قبر میں کیا ہے، موت کے وقت کیا ہے، جنت جہنم کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو بغیر دیکھے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ایسے لوگوں کو ڈرائیے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ جو نہیں ڈرنا چاہتا وہ بحث کرتا آپ سے کہ نہیں وہاں دیکھیں گے تب ڈریں گے، تو ایسے لوگوں سے منہ مت لگائیے، چھوڑ دیجیے ان کو، بلکہ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہو اور وہ کام کرتا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتا۔ پتہ چلا کہ ساری نیکیوں میں سب سے بڑی اور آسان نیکی کیا ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے اس کو کیا کیا ہے؟ سب سے مشکل بنا دیا، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آسان بنایا ہوں۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، اگر ایک آدمی اس کی معمولات کر لے اور اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے تو کوئی مشکل نہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو ہم لوگوں سے زیادہ ذمہ داری کے کام کرتے تھے، جن کے پاس میں حکومت ہوتی تھی، سلطنت ہوتی تھی، لوگوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس نے اپنے مزاج اور اپنی پوری زندگی نماز میں ڈھال دی ہے، تو نماز پڑھنا اس کا آسان ہو گئے، کوئی مشکل نہیں، جہاں چاہے مصلی ڈال دیتے تھے، پڑھ لیتے تھے۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے یا چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، چھوٹی دکان چلاتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، تو نماز ہمارے لیے مشکل نظر آتی۔ کیوں؟ ہم نے نماز کو اپنے لیے بنایا ہی نہیں۔ اس کی ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں، اور صحابہ کے دور کی مثال آپ کو نہیں دے رہا ہوں۔ قریب میں چلیے، حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، ان کی تہجد کبھی بھی قضا نہیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ جب تہجد قضا نہیں ہوئی تو کیا نماز فرض قضا ہوگی؟ جبکہ وہ کون تھے؟ وہ تو بہت متحرک فعال آدمی تھے، حکومت و سلطنت کا مالک تھے، وہ تو بہت کام کرتے تھے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ ان کی تہجد جب قضا نہیں ہوتی ہے تو پھر فرض نماز کہاں قضا ہوگی؟ پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو نماز کے حوالے کر دیا، تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ آسان کر دیا۔ اور آگے مثال لیجئے، اور مثال لیجئے، حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ، یہاں پہ اپنے ملک کا بادشاہ، بھی صحابہ کے دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس ملک کے بادشاہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک کے ایک تہجد اور 5 وقت کے نماز ایک ساتھ کبھی قضا نہیں ہوئی۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ میں آپ بھی 5 وقت کی نماز قضا کر دیا یا 6 وقت کی قضا کر دیا، 2 دن قضا کر دیا، ان کی پوری زندگی میں ایک ساتھ 5 نمازیں کبھی بھی قضا نہیں ہوئی۔ اور کتنے سالوں بادشاہ رہے؟ 51 سال، 51 سال بادشاہ رہے۔ اس دور آن لائن والی بھی بادشاہت نہیں تھی، اگر کوئی خبر آئی تو گھوڑے سے ان کو جانا پڑتا تھا، لیکن کیا ہے؟ نماز کبھی نہیں چھوٹتی، تہجد کبھی نہیں چھوٹتی، قرآن کبھی نہیں چھوٹتا۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آپ کو بنائے، اللہ آسان کر دیا۔ کیا کیا؟ آسان کر دیا۔ خود دلی میں ایک بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، حضرت خواجہ شمس الدین التمش علیہ الرحمہ، بڑے بزرگ تھے۔ پہلے کے دور کے لوگ بادشاہ کون بنتے تھے؟ اللہ والے بنتے تھے۔ اب کون بنتے ہیں؟ جو سب سے معاشرے میں بدماش ہو وہ بنتے۔ کتنا فرق آ گیا زمانہ۔ پہلے ملک کا بادشاہ وقت کا ولی ہوا کرتا تھا، اب آج ملک کا بادشاہ اور ملک کے عہدوں پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے بڑا بدماش ہوتے ہیں، جو زیادہ قاتل، زیادہ جھوٹ بولنے والا، شرارت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، دادا گیری کرنے والا، ایسے لوگ چن چنا کر کے آ رہے ہیں۔ اور پہلے کے لوگ دیکھا جاتا تھا یہ تہجد گزار ہے یا نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو سب کام ٹھیک کرے گا، اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ تو بنیادی پوائنٹ پر کسی کو بادشاہ بنائے، وہ بھی تھے بادشاہ۔ کیسے تھے؟ نماز ان کے لیے مشکل نہیں۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا، جو بہت بڑے ولی تھے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ کے مریدین میں سے،
دونوں نے وصیت کی تھی نا کہ میرے نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس میں 3 خوبی ہوگی. اگر یہ 3 خوبی والا شخص ملے تو پڑھا دینا، نہیں تو یوں ہی دفن کر دینا. میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ تیری زمین پر کوئی ایسا انسان اب نہیں ہے. جنازہ رکھا گیا، اعلان کیا گیا کہ بھائی وہ آدمی آ کے نماز جنازہ ان کا پڑھائے جو کبھی جان بوجھ کر کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا. نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائیں آ کر کے جو کبھی عصر کی سنت قضا نہیں کیا ہو، چھوڑا ہی نہیں ہو عصر کی سنت. نماز جنازہ وہ آدمی آ کر کے پڑھائے جس کو بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک کہ اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. اس لیے تہجد کی نماز ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے. کسے؟ یہ بڑی عجیب نماز ہے. یہ باقی نمازوں کا الگ مقام ہے لیکن اس نماز کی خصوصیت ہی الگ ہے. تو یہ 3 شرطیں، یہ 3 چیزیں جس کے پاس ہے وہ آ کر کے پڑھا دے اس ولی کے نماز جنازہ. اور اگر نہیں ہے کوئی تو پھر یوں ہی دفن کرنے کی وصیت ہے. ہزاروں کا مجمع لیکن کوئی بھی نہیں نکلے، کوئی بھی نہیں. اگر کسی کے پاس تہجد ہے تو عصر کی سنت نہیں ہے، اگر سنت اور تہجد ہے تو آنکھ کی غلطیاں ہیں، کوئی بھی نہیں نکل کر کیا ہے. میں یہ صحابہ کے دور کی بات بتا رہا ہوں. ہم لوگوں نے مشکل دین کو بنا لیا اپنے لیے، مشکل دین کو سمجھ لیا، نماز کو مشکل سمجھا، تلاوت کو مشکل سمجھا، تہجد کو مشکل سمجھا. بہت دیر کے بعد جب دیکھیں کوئی بھی مجمع میں نہیں آیا اور کہیں یہ وقت کا ولی کو یوں لوگ دفن نہ کر دے تو اللہ کے یہاں کہیں میں پکڑا نہیں جاؤں. اس لیے یہ دی ہوئی نعمت اللہ کی ہے، اب تو مجھے ظاہر کرنا پڑے گا. اس لیے بادشاہ وقت ناٹے قد کے تھے، مجمع کو چیرتا نکل کر کے گئے اور جا کر کے کفن کھولے، چہرے کے بوسہ دیے اور کہا کہ ارے وقت کا ولی تو نے میرا راز فاش کر دیا. اگر تو یہ شرط نہیں لگایا ہوتا کہ یوں ہی دفن کر دو تو میں کبھی بھی نہیں آتا. لیکن ڈر گیا میں کہ اللہ مجھ سے قیامت نہ پوچھے کہ تم کو تو یہ خوبیاں دی تھی اور میرا ایک دوست کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا. اس لیے تو نے راز فاش کر دیا اور وہ پڑھائے. سوچئے جو عصر کی سنت کبھی نہیں چھوڑا ہوگا تو کیا فرض چھوڑے گا؟ جو آدمی تہجد نہیں چھوڑا ہوگا وہ کیا 5 وقت کی نماز چھوڑا ہوگا؟ جو آدمی کبھی جان بوجھ کر کے کسی عورت پر نگاہ نہیں ڈالا ہوگا وہ کیا کبھی اس طرح کے غلط کام کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، بدکاری کیا ہوگا؟ نہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ بادشاہ ہے، ایک چھوٹی دکان چلانے والا نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دکان میری فرصت نہیں ملتا، آفس میری فرصت نہیں ملتا ہے، کام 12 گھنٹے فرصت نہیں ملتا ہے، بیوی بچے ہیں فرصت نہیں ملتا ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں. یہ بہانے قبر میں نہیں چلیں گے. یہ تو یہاں تسلی دے لیجئے بیوی کو، بچوں کو، ہم کو، اس کو، لیکن قبر میں نہیں چلیں، وہاں نہیں چلیں گے. یہ بہانہ کہ نہیں موقع ملا، ٹھیک ہے، نہیں موقع ملا تو اس کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ. اور اس کی جگہ کہاں ہے؟ وہاں بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کیا کرو؟ پڑھتے رہو. وَمَن تَزَكَّىٰ، اپنے کو جتنا پاک کرو گے یہ تیرا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر ہم غسل کریں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ بازو والے کا. ہم کپڑا صاف پہنیں گے فائدہ کس کا ہوگا؟ اپنا ہوگا. ہمارا منہ صاف رہے گا فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا جسم پسینے کی بدبو سے پاک صاف رہے گا فائدہ کس کا ہوگا؟ اپنا فائدہ ہوگا. اللہ بھی فرما رہا ہے اندر بھی اگر تم پاک صاف رہو گے تو فائدہ تیرا ہوگا. کس کا ہوگا؟ تیرا ہوگا. دل پاک رہے گا، آنکھیں پاک رہے گی، زبان پاک رہے گی، تمہارے اندر حیا ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، نور ہوگا، نبی کی محبت ہوگی، سنت ہوگی. تو اندر سے جب تم پاک ہوگے تو یہ پاکیزگی تیرے فائدے کے لیے ہوگا. اسی لیے فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ، جس نے اپنے کو اندر سے پاک کیا، باہر سے نہیں. اندر پاک ہوں گے تو باہر بھی پاک نظر آئیں گے. اور اگر باہر آپ کتنا بھی یہ کر لیں بہت اچھا ہے، صاف ستھرا بہترین کپڑا، لیکن اندر کی گندگیاں لوگوں کو معلوم ہے کہ بک بک کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھکا دیتا ہے، مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کپڑا پہن کر کے تو بہت اچھا دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اندر بڑا دل اس کا گندا ہے. کیا بولیں گے؟ دل اس کا گندا ہے. گندگی وہ دیکھا نہیں. کیا گندگی؟ یہاں سے دل سے خراب چیزیں نکلتی ہے، خراب چیزیں نکلتی. تو اندر پاک.
اندر پاک حسد سے پاک کیجئے، بغض سے پاک کیجئے، گناہوں کی سوچ سے پاک کیجئے، اللہ کی ناقدری کرنے سے پاک کر لیجئے، سنت کے خلاف کام کرنے سے پاک کر لیجئے، بے حیائی سے پاک کر لیجئے۔ ان ساری چیزوں سے اگر آپ پاک کریں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟ اپنا ہوگا۔ اندر جتنا اچھا باہر خود بخود اللہ بنا دیتا ہے۔ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ۔ اور اگر پاک کرو یا نہ کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، ایمان رکھو یا نہ رکھو، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہارا ٹھکانہ دوبارہ کہاں ہے؟ اللہ ہی کی طرف۔ مرنے کے بعد وہیں آنا ہے، اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے، کوئی دوسری جگہ جانا آنا نہیں ہے، کوئی اور جگہ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تم کو تو آنا پڑے گا میری ہی طرف، اور میں لے آؤں گا۔ اللہ کو لانا بھی آسان ہے، جس طرح پیدا کرنا اللہ کے لیے آسان، اسی طرح بلا لینا بھی آسان ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، کبھی بھی دماغ میں نہ رکھیے کہ ہم بہت بڑا آدمی ہیں۔ کیا ہے؟ ہم بہت بڑا آدمی ہیں، اللہ محتاج ہے، اسی لیے لیتا مانگتا اللہ نہ، بلکہ اللہ غنی ہے، ہم سب کیا ہیں؟ محتاج ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کا دیا، کہاں کہاں اس کو پابندی سے کیا کیجئے؟ کرتے رہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ لینا بھی جانتا ہے اور دینا بھی جانتا ہے، اور جب لے گا تو پھر بڑا مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس لیے لینے سے پہلے اپنا معاملہ کیا کیجئے؟ ٹھیک ٹھاک رکھیے۔ دوسری بات ہے، یہ گمان کبھی نہ کیجیے ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم کرتے ہیں تبھی یہ دین چلتا، نہ، بلکہ اللہ کسی سے بھی اپنا دین کا کام لے سکتا ہے اور اپنی عبادت کرا سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیے بغیر دیکھے۔ کیا ہے؟ بغیر دیکھے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نعمتیں ہیں۔ پانچویں بات، ہر حال میں نماز پڑھیے یا چھوڑیے، وہ تو رمضان بعد پتہ چلے گا، رمضان بعد پتہ چلے گا پڑھا یا چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نماز اللہ آسان کر دے گا۔ سب سے آخری بات کیا ہے؟ اندر پاک کر لیجئے، باہر خود بخود پاک نظر آئیں گے، خود بخود اللہ دوسروں کی نظر میں اچھا دکھا دے گا۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم۔ اے اللہ، ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، تو ہم سب کا آقا ہے، مولا ہے، تو دانے دانے کا مالک و مختار، ہم سب دانے دانے کا محتاج و فقیر و مسکین ہے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اندر باہر پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اندر کی گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اور ستھرائی والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان کا 2 حصہ گزر گیا، اب آخری کا حصہ ہے۔ اللہ، اے اللہ، تو کب کیا فیصلہ کر دے تیرے اختیار میں ہے۔ اب تک کہ اگر ہم سب کی نیکیاں اور اچھائیاں اے اللہ تیری شان کے مطابق نہیں کر پائے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اور جو بھائی بزرگوں رمضان مبارک کے فرائض اور نوافل اور جو کچھ بھی نیکی کے کام کیے، اپنے فضل سے اسے قبول فرمائیے۔ نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، قرآن سننا، زکوٰۃ صدقات خیرات کی ادائیگی کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھلائی کرنا، اللہ ان ساری نیکیوں کو قبول فرمائیے، اور آخرت کے لیے بہترین ہم سب کے لیے فیصلے فرما دیجیے، رحم فرمائے۔ اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، سارے بھائیوں بزرگوں کے زندگی میں برکت، روزی میں برکت، عافیت عطا فرمائیے۔ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔